أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 90 پارے کا خلاصہ، اس کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے کی جو ابتدائی آیات ہے یہ رکوع پورا ہونے تک، تو اس کا تعلق سابقہ پارے سے ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور پھر سرداروں نے حسب معمول ان کو جو جواب دیا، بلکہ دھمکی دی ان کو، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا ان لوگوں کے اوپر۔ ایک زوردار زلزلے نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، ایک جگہ زوردار چیخ نے، تو چیخ بھی آئی ہوگی، زوردار زلزلہ بھی آیا، اور ایک جگہ عذاب یوم الذلہ، ایک بادل کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا۔ بہرحال یہ سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے نتیجے میں ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ اس کا تعلق سابقہ پارے سے تھا، اس کا خلاصہ یہ کل کے درس میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس پارے کا جو پہلا اہم موضوع ہے وہ آیت نمبر 94 سے لے کر 102 تک ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کی امت کو ایک نصیحت فرمائی ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہم نے کسی بھی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس بستی کے باشندوں کو ہم نے تنگی سے، سختی سے اس لیے پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی کے اوپر اتر آئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدلا، یہاں تک کہ وہ خوب پلے پولے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف کے اوپر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں، یعنی اس کو ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے تنبیہ نہیں سمجھا اس کو، تو پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا جبکہ ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ لہٰذا یہ جو دنیا کے جہاں کے جو انقلابات ہیں ایسے نہیں ہے کہ ایسے خود بخود کوئی سسٹم ہے جو چل رہا ہے، بلکہ شاعر کہتا ہے انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر طرف سے آتی ہے صدا ففہم ففہم۔ ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اس میں انسان کے لیے نصیحت ہے، دن کے بعد رات آ جاتی ہے، نصیحت ہے انسان کے لیے کہ دن کی مثال آپ کی جوانی کی ہے، زندگی کی ہے، رات کی مثال آپ کے مرنے کی ہے۔ یہ سارے دنیا کے انقلابات جو بھی ہے یہ سارے انسان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر اہل قرى بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ سے پرہیزگاری والا رویہ اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے بھی برکت نازل فرماتے اور زمین سے بھی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنا قاعدہ اور قانون بتا دیا کہ میری رحمت برسنا شروع ہو جائے گی ایمان اور تقوی کی صورت میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دھمکی بھی دی ان لوگوں کو کہ وہ لوگ کیسے بے خوف ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا عذاب تو ان لوگوں کے اوپر اللہ کی گرفت رات کے وقت بھی آ سکتی ہے جب یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، دن کے وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب یہ لوگ کھیل کودنے میں مصروف ہو۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اس پارے کا دوسرا اہم موضوع ہے، مضمون ہے، اور فرعون کا واقعہ۔ یہ 103 سے لے کر 156 تک
سب سے زیادہ تفصیل اس واقعے کی اس سورہ الاعراف میں ہے، باقی جگہوں میں بھی ہے، لیکن یہاں سب سے زیادہ تفصیلاً یہ بیان ہے، اور اس پہ ختم بھی نہیں ہے۔ وہاں کچھ ضمنی مباحث ذکر کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہی واقعہ شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات دیے تھے، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، مقابلہ کرنا شروع کیا، اور معجزات پیغمبر کے پاس وہ ثبوت ہوتے ہیں نبوت کے کہ اس کا کوئی بندہ مقابلہ کر نہیں سکتا۔ فرعون اپنی حماقت کی وجہ سے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ساحروں کو، جادوگروں کو اکٹھا کیا، لیکن وہ سب شکست کھا گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی اور غلبہ مبین عطا فرمایا۔ پھر فرعون نے لوگوں کو ورغلایا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے اس کے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا ہے، اور یہ دراصل مصر کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح ہم یہاں اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں، اسلام کے آڑ میں یہ لوگ اسلام آباد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اسلام تو اسلام آباد سے نافذ ہوگا نا، اسلام تو یہاں کراچی سے نافذ نہیں ہوگا، یہ تو کوئی کسی ایک علاقے سے نافذ نہیں ہوگا، یہ تو مرکز میں اسلام آ جائے گا، تو پھر اس کے بعد پورے ملک میں اسلام پھیل جائے گا، نظام تو وہی سے بنے گا۔ بہرحال فرعون نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام دراصل تمہارے اس نظام کو، جو اچھا نظام ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے ظالمانہ نظام کو اچھا نظام سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت اچھا نظام ہے۔ بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اس ترتیب سے تو اللہ نے بیان نہیں کیا جس ترتیب سے یہ واقعہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جانے کو پہلے بیان کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کو بعد میں بیان کیا کہ فرعون نے ایک دفعہ اپنے لاؤ لشکر سے کہا تھا کہ بنی اسرائیلیوں میں جتنے بچے پیدا ہو تو ان کو قتل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زمین میں فساد برپا کرے۔ اور اس نے کہا اس لیے تھا، ایک خواب کی بنیاد پہ یا علم نجوم رکھنے والوں نے ان کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کے حکومت اور آپ کے سلطنت کے زوال کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی لڑکے ہیں سب کو قتل کرو۔ روایات کے اندر مختلف تعداد ہے، ایک روایت کے اندر 40,000، کچھ روایات میں اس سے بھی زیادہ، اتنے بچوں کا اس نے قتل عام کیا تھا تاکہ کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہو کہ جو میری حکومت کا تختہ الٹ دے۔ لیکن اللہ اپنی چال چلاتا ہے، مخلوق اپنی چال چلاتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالی بہترین چال چلانے والا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو فرعون نے اپنے دشمن کو خود اپنے گھر میں پالا۔ اس کا تفصیلی واقعہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت سے بچانا چاہا تو اس کو ایک تابوت میں ڈال دیا، تابوت دریا میں ڈال دیا، دریا جا کے فرعون کے گھر کی طرف لے گیا اس کو۔ فرعون نے اٹھا کے اس کو اپنے گھر میں پالا، اور اپنے گھر میں اپنے دشمن کو پال رہا تھا، اس کو خبر تک نہ ہوئی، اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور آخر میں نوبت یہاں تک آئی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو رات کے آخری پہر اللہ کے حکم سے لے کے وہاں سے نکل رہے تھے، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جو تمہارا آبائی سرزمین ہے شام، وہاں جاؤ اور اس علاقے سے نکل جاؤ، فرعون تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکے گا، جاؤ یہاں سے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو وہاں سے لے کے نکلے تو سمندر پہ جب پہنچ گئے تو اب کیسے راستہ بنے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، اللہ نے فرمایا سمندر پہ مارو، مار دیا، اس نے راستہ دے دیا۔ ان لوگوں نے سمندر کو پار کیا، پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت جو ان کو پکڑنے کے لیے نکلا تھا، وہ جیسے پانی میں گھسا تو پانی دونوں حصے اس کے اوپر جوڑ گئے، مل گئے، ایسے سب غرق ہو گئے۔ فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالی نے بچایا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ تو آج تک ایک ممی مصر کے جو ہے وہاں ان کے ایک عجائب خانے، عجائب گھر کے اندر پڑی ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ اسی فرعون کی ممی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب یہ لوگ پار ہو گئے تو آگے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو چھوڑا، خود کوہ طور پہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے،
حسب وعدہ وہاں پہنچے، پیچھے جب واپس آئے تو لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا، اس نے بڑی محنت کی لیکن لوگ باز نہیں ہیں۔ سامری ایک بدبخت تھا، اس نے لوگوں کو بچڑے کی پوجنے پہ لگایا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تورات لے کے تو لوگوں نے ایک اور فتنہ شروع کیا تھا۔ تو سب سے زیادہ ٹیڑے لوگ یہودی، ان لوگوں نے کتنے سارے معجزات دیکھے، کتنا سارے انبیاء علیہ السلام ان کی طرف آئے لیکن سیدھے نہیں ہوئے یہ لوگوں۔ تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب ان لوگوں کو ایسے معافی نہیں ملے گی، حل اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو مارے، قتل کرے، یہ جن کے اندر ابھی تک نجس خون ہی بہے ختم ہو جائے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے تاریکی کی ان لوگوں کے اوپر اور انہیں تلواریں اٹھائی۔ خود بخود تلوار کی زد میں وہ بندہ آتا تھا کہ جس نے بچڑے کو پوجا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 60,000 بندے وہاں قتل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی، اسے آگے نکلے تو پھر جب یہ شام کے سرحد کے قریب پہنچے تو اللہ رب العزت کا حکم یہ تھا کہ ابھی آپ لوگوں نے شام میں جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے 12 قبیلے تھے، ایک قبیلے سے ایک نقیب نگران مقرر کیا اور 12 افراد کو بھیجا کہ اب جا کے پہلے وہاں دیکھے، علاقے کو سروے کرے، کوئی رپورٹ بنائے، حالات دیکھے، پھر اس کے بعد جائیں گے وہاں پہ لڑنے کے لیے۔ جب یہ لوگ وہاں گئے واپسی پہ 2 بندوں کے علاوہ 10 بندوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ان لوگوں کے مقابلے میں لڑ ہی نہیں سکتے، اتنے قداور لوگ، ایسے لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو جہاد چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ پھر لوگوں پہ ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتا ہے، ان پہ مسلط کیا اللہ نے۔ پھر اسی میدان کے اندر یہ لوگ رہے، ان کا خیال یہ تھا کہ پیچھے مصر واپس جائیں گے کیونکہ فرعون تو ویسے بھی غرق ہو گیا تو وہ جگہ خالی پڑی ہوگی، لیکن ان لوگوں کو اللہ نے واپس بھی نہیں جانے دیا۔ اسی میدان کے اندر 40 سال تک یہ لوگ بھٹکتے رہے، لیکن اللہ کا پھر بھی ان لوگوں کے اوپر احسان تھا۔ جب یہ لوگ پیاسے ہو گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا نضرب بعصاک الحجر، ایک لاٹھی، ایک چٹان کے اوپر لاٹھی مار دے، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑی، لوگ پیتے رہے اس کو۔ رزق کی ان لوگوں کو ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے اوپر سے من اور سلوہ اتارنا شروع کیا۔ ترنجبین ایک میٹھی چیز تھی، وہ اترتی تھی برف جیسی، اور بٹیروں کا گوشت ان لوگوں کے پاس آتا تھا، عیاشی تھی ان لوگوں کی فل۔ اور پھر اس کے بعد جب سائے کی ضرورت پڑی، کیونکہ بڑی تعداد میں تھے لوگ، گھر تو نہیں بنا سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے آپ کے اوپر بادلوں کا سائے کیا، تو باقاعدہ وہ چھت کا کام دے رہا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے کپڑوں کا کیا کیا جائے، تو کپڑے ان کے پرانے بھی نہیں ہوتے تھے، میلے بھی نہیں ہوتے تھے، پٹتے بھی نہیں تھے، اور جیسے جیسے ان کے جسم بڑھتے تھے بچوں کے تو ساتھ ساتھ کپڑوں کا جوڑا بھی بڑا ہوتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احسانات تھے ان کے اوپر، لیکن بہرحال ان لوگوں کو وہاں سے کہیں جانا نصیب نہیں ہوا۔ 40 سال میں جس وقت حکم ملا تھا، اس کے بعد 40 سال تک جتنے ان لوگوں کے بالغ مرد اس وقت حکم کے وقت موجود تھے وہ سارے مر گئے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بھی وہاں وفات ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا قصہ بعد میں آئے گا، پہلے گزرا بھی تھا، بلکہ پہلے گزر چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو غیرت آئی، اور ان لوگوں نے جا کے پھر جو ان کے باقی لوگ تھے، جا کے ان لوگوں نے پھر شام پہ اپنا قبضہ جما لیا۔ تیسرا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ رسالت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر واقعہ، رسالت، نبی علیہ السلام کی رسالت۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں کہ جو نبی ہے، امی ہے، وہ جس کا تذکرہ تورات میں، انجیل میں بھی ہے، اور اس پیغمبر کی بنیادی ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، خبائث خبیث چیزیں ان کے اوپر حرام قرار دے گا، وہ بوجھ ان لوگوں سے اتارے گا، وہ توق اور بندشیں کھولے گا کہ جس کے اندر یہ لوگ جکڑے ہوئے تھے۔ اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ پس وہ لوگ جو اس نبی کے اوپر ایمان لائے، اس کی حمایت کرے، اس کی مدد کرے، اور اس نور کی پیروی کرے گی جو اس کے ساتھ اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن۔ یہ قرآن وہ نور ہے، تو یہ لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ کہو اے پیغمبر، اے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے رسول ہو تم سب کی طرف، اس اللہ کی طرف سے جس کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایمان لے اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر، اللہ رب العزت کے نبی اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، تم ہدایت پاؤ گے۔
پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر واقعہ شروع ہوا کہ ہم نے ان کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا. جب ان لوگوں نے پانی مانگا تو ہم نے پانی کا انتظام کیا. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ایک قسم کے کھانے پہ تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمیں تو کھیتی باڑی کرنی چاہیے. تو اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ. لیکن اتنے ٹیڑے لوگ، جب نے کہا بستی میں جاؤ گے تو سجدریز ایسے جھک کے جاؤ، تو یہ لوگ ایسے سر پیچھے کی طرف کر کے سورین کے بل بیٹھ کے ایسے گھسٹ کے جا رہے تھے. اتنے تو یہ لوگ ٹیڑے تھے، ان کا مزاج ٹیلا تھا. رب نے فرمایا تھا حتتن، کہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. تو یہ لوگ وہاں داخل ہوتے وقت کہتے تھے حنتتن حنتتن، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے. تو اللہ رب العزت کے کلام کو ان لوگوں نے تبدیل کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ذلت، جو رسوائی ان لوگوں کے اوپر نازل کی. فرمائے رب نے اعلان کیا کہ قیامت تک میں ان کے اوپر مسلسل بھیجوں گا ایسے لوگوں کو جن کو دردناک عذاب دیں گے. بے شک تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے. ہم نے تتر بتر کی ان کو دنیا میں، اب ساری دنیا کے اندر منتشر ہے. ایک ریاست جو چھوٹی سی ناجائز ریاست ان لوگوں نے وہاں بنائی ہے فلسطین میں، باقی ان لوگوں کا پوری دنیا کے اندر ریاستی شکل میں وجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قہر ہے ان لوگوں کے اوپر. رب نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا ساری دنیا میں. اور کتنی قدیم امت آج تک 1.5 کروڑ ہے پاس ساری دنیا میں، کیونکہ مختلف اوقات میں ان لوگوں کے اوپر ایسے اللہ کی طرف سے عذاب آئے ہیں، ایسے حکومت مسلط ہو گئے ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے ان کی بالکل بیخبری کر دی. ان کی بدعملیوں کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد اس کا جو چوتھا موضوع ہے اس پارے کا، وہ فطرت ہے. فطرت انسان کی، یہ جو ہمارا دین ہو اس کو ہم دین فطرت کہتے ہیں. دین فطرت کا معنی یہ ہے کہ انسان کے ڈھانچے کو، انسان کے جو جسمانی ساخت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ اس دین پہ عمل کرے گا تو اس کے لیے بالکل فٹ بنایا گیا ہے. اس پہ چلے گا تو اس کو خوشی ہوگی، اس کو مسرت ہوگی. جیسے آنکھیں دیکھنے کے لیے بندہ دیکھے گا تو آنکھیں خوش ہو جاتی ہے، کان سننے کے لیے سنتے تو بندہ خوش ہوتا ہے. تو یہ دین فطرت ہے. اگر یہ ہماری جسامت اللہ کے دین کے مطابق چلے گی تو ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں مسرت ہوگی. اس لیے اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے. جو ہم اس سے ہٹ کے اس کو چلا رہے یہ خلاف فطرت ہے. جیسے منہ سے بندہ کھانا چھوڑ دے، ناک سے کھانا کھائے، یہ خلاف فطرت عمل ہے. تو آنکھوں سے دیکھنا چھوڑے، اسے نہ دیکھ کے بندہ کانوں سے دیکھنا شروع کرے تو کیسے دیکھ سکے گا بندہ؟ تو عالم ظلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سارے انسانوں کو، جو قیامت تک جن کو پیدا ہونا تھا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا. اور پھر اس کے بعد سب سے ایک وعدہ لیا تھا جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا بلا. اب اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو اس یاد دہانی کے لیے قرآن ہم نے پڑھ لیا. اللہ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام بھیجے اور وعدہ انہوں نے ہمیں یاد کرایا. پانچواں موضوع جو اس پارے کا ہے وہ زجر اور توبیخ ہے، جو قرآن کا ایک مستقل عنوان ہے. زجر اور توبیخ، کہ جو لوگ نہیں مانتے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تحت زندگی نہیں گزارتے، تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. تو فرمایا اس بندے کی کہانی لوگوں کو سناؤ جس کو ہم نے اپنے آیات کا علم دیا تھا، نام نہیں لیا، نام کی ضرورت بھی نہیں تاکہ ہر بندہ شامل ہو، لیکن وہ اس کی پابندی سے نکل گیا. آیات تو ملی اس کو، ہمیں قرآن ملا، لیکن پابندی نہیں کرے. تو شیطان اس کے پیچھے پڑا، وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہوا. اگر ہم چاہتے تو اس کو اٹھا دیتے، لیکن زمین کی طرف جھکاؤ. خواہش نفس کی پیروی کی، اس نے اللہ کے دین کے مقابلے میں خواہش کو ترجیح دی. تو فرمایا اس بندے کی مثال کتے کی طرح ہے. نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے، احکامات خداوندی کے مقابلے میں خواہش نفس کا پجاری بنو گے، تو تمہاری مثال کتے کی طرح ہے. پھر جس کا ہمیشہ زبان لٹکائے رہتی ہے اس کی زبان، اور اس کا پیٹ کبھی بھی بھرتا نہیں ہے، اور سڑے ہوئے گوشت میں اس کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے بنسبت تازہ گوشت. یعنی حرام چیز میں اس کی دلچسپی بڑی ہوتی ہے بجائے جائز اور حلال چیزوں کے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں کو، انسانوں کو پیدا کیا. خاصیت نشانی ان لوگوں کی ہے کہ وہ اپنے دلوں سے سمجھتے نہیں ہے، سوچتے نہیں ہے، آنکھوں سے حقیقت دیکھتے نہیں ہے، کانوں سے حقیقت سنتے نہیں ہے. یہ لوگ جانور ہیں، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خبر لوگ ہیں. پھر اس کے بعد یہ واعظ، یہ نصیحت، اس کا سلسلہ چل کے آگے. پھر اس کا جو چھٹا عنوان ہے وہ آخرت ہے. ایک آیت نمبر 187 میں
یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہے، لیکن فکس تاریخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائی۔ جب حدیث جبریل میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس بندے سے پوچھا جاتا ہے پوچھنے والے سے زیادہ واقف نہیں، البتہ میں تمہیں نشانیاں بتاؤں گا۔ تو نشانیاں نبی علیہ السلام نے بتائی، اس کی الگ تفصیل ہے، کچھ علامات صغرا ہے، کچھ علامات کبریٰ ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں ساری موجود ہو گئی۔ بڑی نشانیاں ابھی تک موجود نہیں ہیں، جس میں سر فہرست سب سے پہلی نشانی امام مہدی کا نکلنا ہوگا، پھر اس کے بعد باقی نشانیاں شروع ہو جائے گی، جس کا تذکرہ کسی موقع پہ آئے گا انشاءاللہ۔ 7واں موضوع توحید ہے، جو آیت نمبر 188 سے لے کر 206 تک یہ چلے گا۔ فرمائے اے پیغمبر کہو لوگوں سے کہ میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں اللہ نہیں ہوں، جو اللہ چاہے وہی ہوگا، اور اگر میں غیب کا علم رکھتا تو میں بہت زیادہ فائدے حاصل کر لیتا، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، میں تو فقط نذیر اور بشیر ہو، ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا ہو ایماندار قوم کے لیے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے مل کے وہ سکون حاصل کرے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تفصیل چلے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے، یہ سورت کے اختتام تک یہ ہے۔ پھر سورہ الانفال شروع ہو جاتی ہے، قرآن مقدس کی سورہ الانفال مدنی سورت ہے، 75 آیات، اور اس کے اندر جو رکوعات ہے تو وہ 10 رکوعات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے جو ابتدائی آیات ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 19 تک، تو اس میں آداب جہاد بھی ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی حالت بھی ہے، اور بدر کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں پہلا حکم ہے کہ غنیمت کا مال اللہ اور اللہ کے رسول کے اختیار میں ہے، کہ وہ جس کو جتنا چاہے دے۔ بعد میں 10ویں پارے کے شروع میں اس کی تقسیم کا طریقہ آ جائے گا انشاءاللہ، وہ وہاں بتا دیں گے۔ مسلمان اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جاتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں، جب رب کی آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یہ سچے مومن ہے۔ غزوہ بدر کا تذکرہ آیا ہے یہاں پہ تفصیل کے ساتھ۔ بدر کا واقعہ رمضان سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ سے 80 میل دور، آج کل کلومیٹر کے حساب سے تقریباً کوئی 160 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں۔ 12 رمضان کو یہاں سے صحابہ کرام نکلے، ان کی تعداد 313 تھی، 60 مہاجر تھے، باقی انصار تھے۔ عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، سعد ابن ابی وقاص کے بھائی تھے، وہ بھی نکلے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو واپس کیا تو رو رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا چلو جاؤ۔ اس کا بھائی فرماتے کہ جب میں نے اس کے کندھے میں تلوار لٹکا دی تو وہ زمین پہ گھسیٹ رہے تھے اس کو۔ 17 رمضان کو وہاں پہنچے، بڑا معرکہ ہوا، نبی علیہ السلام نے رات بھر اللہ سے دعائیں مانگی، گڑ گڑا کے مانگی کہ اللہ ایک چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، قیامت تک پھر تمہارا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اے اللہ تمہاری مدد آنی چاہیے۔ اللہ کی نصرت آگے فرشتے اترے بھی اور اترنے کے ساتھ لڑے بھی۔ 14 مسلمان شہید ہو گئے، 6 مہاجر تھے، باقی انصار تھے۔ 70 کفار جو تھے وہ قتل ہو گئے، اور 70 قیدی بنا کے وہ مدینہ منورہ میں ان کو لائے گیا۔ اس کا یہاں پہ تفصیلی تذکرہ ہے۔ 10واں عنوان جو اس کا ہے وہ مشرکین مکہ کا رویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل ایمان کے خلاف، یہ 30 سے لے کر 40 تک پارے کے اختتام تک ہوگا۔ وہ اکٹھے ہو گئے تھے، مشرکین مکہ کے سردار نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ اس کو باندھ لیا جائے، قتل کیا جائے، نکال دیا جائے۔ بالآخر قتل پہ مشورہ ہوا۔ رات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے اور سب کے سروں پہ تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال کے وہاں سے گئے، اور کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر تک نہ ہوئی۔ صدیق اکبر کو لے کے وہاں سے چلے، غار ثور میں 3 راتیں انہوں نے گزاری، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ان لوگوں نے ہجرت کی۔ اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ جس کو اللہ بچائے تو کوئی اس کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جتنی چالیں یہ لوگ چلائے اپنے چالوں سے اور تدبیروں سے، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی مدد آ جائے گی تو پھر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ رب کی نصرت نہ ہو تو وسائل ہمیں بچا بھی نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔